الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، اس کو صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ درود پاک۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ تقریباً 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے جمادی الثانی کے مہینے کے حوالے سے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی عظمت پر آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو جو وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا عملی مظاہرہ دنیا کو دکھایا۔ آج مسلمان خلافت راشدہ کے نظام کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی یہ نظام خلافت راشدہ کا نفاذ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خوشحالی اس نظام میں ہے اس سے بہتر کسی نظام میں نہیں، کیونکہ یہ وہ نظام ہے کہ جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وعدہ کیا اور حضرات خلفائے راشدین اس نظام کی تکمیل کے اور نافذ کرنے کا ذریعہ بنے۔ قرآن کریم میں سیدنا ابو بکر صدیق ہوں یا سیدنا عمر فاروق ہوں یا عثمان علی ہوں، ان حضرات کی خلافتوں کا اشارہ دیا، لیکن نام کسی کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ اہل سنت کے یہاں جو خلافت ہوتی ہے وہ مسلمان اپنی باہمی مشاورت سے کسی کے سپرد کرتے ہیں اور کسی کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں۔ پیچھے منشا اللہ کا ہوتا ہے، اللہ ہی ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں بظاہر نام کسی کا ذکر نہیں ہوتا، اشارے ہوتے ہیں قرآن میں۔ اب اس کی مثال یوں میں نے دی کہ جیسے خیبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب 10واں قلعہ حصن القموس فتح نہیں ہو رہا تھا، باقی 9 قلعے باقی صحابہ کے ہاتھوں میں فتح ہو چکے تھے، آخری قلعہ جب فتح نہیں ہو رہا تو نبی نے فرمایا میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب یہاں نام کسی کا ذکر نہیں ہوا، اب سب ان سے انتظار میں ہے کہ جو پیشن گوئی جس شخص کے متعلق نبی نے بتائی ہے وہ کس کے حق میں پوری ہوگی۔ چنانچہ دوسرے دن نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تو چونکہ حضرت علی آشوب چشم کے مریض تھے، آنکھیں ان کی دکھ رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ خیبر کی باقی جنگوں میں حصہ نہیں لے سکے تھے، تو اللہ کے نبی نے انہیں بلایا، ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور نبی نے جھنڈا حضرت علی کو دیا۔ تو پھر صحابہ نے دیکھا اچھا جو پیشن گوئی نبی نے فرمائی وہ علی کے حق میں پوری ہوئی۔ خلافت کا بھی یہی حال ہے کہ قرآن نے اشارے دیے کہ اس زمانے میں یہ کچھ ہوگا۔ اب جب نام ذکر نہیں کیا
اب جب یہ سب کچھ اس زمانے میں اور اس دور میں ہوگا تو جب وہ سب کچھ کسی کے دور خلافت میں ہوا تو پھر لوگوں کو پتہ چلا اچھا قرآن نے جن کے متعلق پیشن گوئی کی تھی یہ ابو بکر کے حق میں پوری ہوئی، یہ عمر کے حق میں پوری ہوئی، یہ عثمان کے حق میں پوری ہوئی، یہ علی کے حق میں پوری ہوئی۔ کیونکہ اہل سنت کے یہاں مشاورت کا سلسلہ ہے کہ وہ مشاورت سے کسی کا نام چنتے ہیں اور منتخب کرتے ہیں۔ شیعہ لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ خلیفہ اللہ نامزد کرتا ہے اور اللہ نام کے ساتھ نامزد کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ جناب نبی کے بعد خلیفہ علی ہوں گے، اور نبی کے اوپر جب یہ آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حجۃ الوداع کے موقع پر کہ نبی اپنے رسالت کو آگے تک پہنچائیں، جو آپ پر نازل ہوتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ علی کی خلافت پہنچانے کا نبی نے کہا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ علی کی خلافت کا اعلان کرو، لیکن نبی ڈرتے تھے نعوذ باللہ کہ یہاں اگر اتنے مجمع میں لوں گا تو یہ مانیں گے نہیں اور کہیں میری مخالفت پہ نہ آ جائیں۔ یہ سب ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو چنانچہ حجۃ الوداع کے خطبے کے بعد نبی نے صرف ایک تالاب جسے غدیر خم کہتے ہیں اس کے قریب آ کر ادھر بھی مبہم الفاظ میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اور علی مولا، یعنی کہ جو نبی مکہ جیسے علاقے میں مشرکین کے گڑھ میں رہ کر کسی سے نہیں ڈرتا، وہ صحابہ کے مجمع میں علی کی خلافت کا اعلان کرنے سے ڈرے گا؟ کہ جو ان کے حکم کے آگے سرخم تسلیم ہونے والے لوگ، جو نبی کے ماننے والے لوگ، اور ایسے ماننے والے کہ رب نے کہا ہے اے نبی آپ کہہ دو ادعو اللہ سبیلک ادعو الی ربک بالحکمہ، میں اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ بلاتا ہوں، انا ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ یہ صحابہ تو ہیں ہی نبی کی اتباع کرنے والے۔ پہلی بات تو یہ کہ یا ایھا الرسول بلغ کی آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہی نہیں ہوئی، یہ اس سے بہت پہلے کی ہے، یہ اس سے بہت پہلے کی۔ اور یہاں اگر کوئی یہ کہے کہ جی اللہ نے نام لے کر خلیفہ نامزد کیا تو پھر نبی کے بعد خلیفہ بنے تو نہیں علی، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ بھی نہیں کر سکتا، اتنا عاجز ہو گیا کہ جناب پھر تقریباً کئی سالوں بعد 23 سال کے بعد جو ہے وہ مل رہی ہے، 23-24 سال کے بعد خلافت حضرت علی کو، جبکہ اللہ نے کہا تھا نبی کے بعد یہ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو نعوذ باللہ تمہارے عقیدے کے مطابق جھوٹا ہوا۔ اللہ وہ ہے واللہ غالب علی امری، جو سوچتا ہے اپنے کام پر غالب ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور جہاں تک نبی کے ڈرنے کی بات تم کرتے ہو، اللہ نے جب یہ آیت بھیجی نا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اس کے بعد نبی نے اپنی پہرے داری بھی ختم کر دی کہ جناب اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا جو جناب کافر ہیں اور دین کے دشمن ہیں۔ اتنا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر، اور ان کے متعلق یہ بات یہ سراسر میرے نبی پر الزام ہے۔ اگر یہ والی کہانی خلافت کی کسی کی مان لی جائے، نہ اللہ کی طاقت محفوظ رہتی ہے، نہ نبی کی رسالت کی بہادری محفوظ رہتی ہے، نہ نبی کی محنت جو آج حجۃ الوداع کے موقع پہ سامنے نظر آ رہی ہے، نہ اس محنت کا کوئی ثمرہ نظر آ رہا ہے۔ تم ایک اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اتنے الزامات اتنی بڑی ہستیوں پہ کرنا چاہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں ادھر جس نے رب نے جس کو خلیفہ بنانا تھا، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں اسی کا نام ڈالا، اور انہی مومنوں نے
ہیں جن کے بارے میں رب نے کہا تھا وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی اپنے یاروں سے مشورہ کیا کریں، اپنے صحابہ سے مشورہ کریں۔ ابو بکر کو خلیفہ چننے والے، نامزد کرنے والے یہ ایرے غیرے نہیں تھے، یہ ایسے ویسے نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو صاحب مشورہ تھے، جن کے دلوں کے حال اللہ جانتے تھے۔ اللہ کو معلوم تھا یہ مشورہ دینے میں مخلص ہیں، ان کے اندر کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہوگا، اسی لیے نبوت جیسے منصب کے لیے اللہ رب العزت نے کہا وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ نے مشورہ صحابہ سے کرنا ہے۔ اور یارو ذرا غور کرو، جن سے مشورہ لینے کا رب کہہ رہا ہے نبی کو، یہ دل کے کتنے صاف ہوں گے، یہ کتنے صاحب مشورہ ہوں گے، یہ مشورہ دینے میں اپنے ذاتی مفاد سے کتنا دور ہوں گے۔ یہ مشورہ دینے والے جن کو رب نے کہا اے نبی ان سے مشورہ کرے وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہی مشورہ کرنے والے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر اگر کسی کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں، اس خلیفہ اول کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ اب اگر یہ بات کی جائے بلغ ما انزل الیک من ربک، علی کی خلافت کا کہا تھا اعلان کریں، تو یہ آیت پہلی بات تو یہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آیت آئی ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم ہے، کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ چنانچہ اب یہ بات یاد رکھیں، اس کو بھی میں بتلاتا جاؤں، من کنت مولا فہذا علی مولا، سب سے بڑی دلیل ابو بکر صدیق کو بیچ سے نکال کر حضرت علی المرتضی شیر خدا، اہل سنت کے پیر و مرشد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی خلیفہ بلا فصل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے۔ اور اس دلیل کا حال یہ کہ تمہارے سامنے کوئی بات کرے اور کہے علی پہلے خلیفہ ابو بکر نہیں، تو کوئی دلیل وہ کہے گا نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور ایک جگہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں خلیفہ اس کا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو دیکھو نبی نے خلافت کا اعلان کر دیا۔ اس کو خیر تو ہے، ٹھیک تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، اس سے کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اس کا ترجمہ تو تو نے کیا نہیں، ترجمہ تو تو نے یہ کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر مولا کا معنی حاکم ہوتا ہے، مولا کا معنی سردار ہوتا ہے، تو پھر اس آیت کو کیا کہو گے جس میں رب نے کہا اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کا مولا اللہ ہے، آپ کا مولا جبریل ہے، آپ کا مولا یہ سارے صحابہ ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جتنے بھی مومن ہیں یہ آپ کے مولا ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ سارے جو صحابہ تھے یہ جبریل تھے، یہ پیغمبر کے حاکم تھے؟ اگر مولا کا معنی حاکم لیا جائے تو فإن اللہ ہوا مولاہ، اے نبی اللہ آپ کا مولا ہے، جبریل آپ کا مولا ہے، وصالح المومنین یہ نیک مومن آپ کے مولا ہیں، تو یہاں پھر نعوذ باللہ یہ صحابہ نبی کے سردار اور حاکم ہو گئے۔ دوسری بات ثابت کیا ہو رہا ہے؟ خلافت بلا فصل حضرت علی کی، اور دلیل کیا؟ من کنت مولا۔ اور اتنا تپڑ نہیں ہے اس قوم میں کہ یہاں مولا کا معنی خلیفہ کر کے دکھائے۔ بھائی جب ثابت خلافت کرنی ہے تو مولا کا ترجمہ تو یوں بنے گا نا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ، لیکن الٹا لٹک جائے یہ ترجمہ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اسے پتا ہے اگر کسی کے سامنے یہ بات کروں گا اور یہ ترجمہ کروں گا، کیونکہ ثابت خلافت کرنی ہے تو ترجمہ بھی ایسا کر جس میں خلافت کا معنی آتا ہو، جس میں خلافت کا لفظ آتا ہو، جس میں خلافت کا مفہوم آتا ہو۔ میں جس کا خلیفہ علی اس کا خلیفہ، تو سامنے والا سوال کرے گا مجھے بتاؤ علی تو چلو نبی کے خلیفہ ہیں، نبی فرماتے میں جس کا خلیفہ علی بھی اس کا خلیفہ، بتاؤ نا کہ پھر نبی کس کے خلیفہ ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ پھر نبی کس کے خلیفہ ہیں؟ اس لیے یاد رکھو
جو دلیل تم دے رہے ہو تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ادھر مولا کا معنی خلیفہ کر کے دکھا دو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جب اللہ نامزد کرتا ہے، پہلا سوال تم نے مسئلہ خلافت پر اگر کسی سے بات ہو تو یہ کرو خلیفہ کون نامزد کرتا ہے؟ کہے گا اللہ. تو کو حضرت علی تو پھر خلیفہ نہیں بنے. تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ رب العزت تو اپنے فیصلے پر قدرت نہیں رکھتے نعوذ باللہ کہ اسے نافذ کر سکے. پہلا سوال یہ کر. جب آپ پہلا سوال یہ کریں گے وہ آپ کی پیشانی سے پڑھ لے گا ضرور اس کا تعلق ناگن چورنگی سے. وہ سمجھ جائے گا کہ بابا یہاں دال نہیں گلے گی، یہاں مسئلہ حل نہیں ہے. صدیق کی خلافت کو مانے بغیر نہ تم قرآن کو مان سکتے ہو نہ اسلام کو مان سکتے ہو. ہاں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا جیسا تم سے پہلے والوں کو بنایا ہے. اور کیوں بنائے گا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ دِينَهُمْ، اللہ رب العزت وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ رب العزت تمہیں خلیفہ کیوں بنائے گا؟ پیسے تم جمع نہیں کرو گے، تم بینک بیلنس جمع نہیں کرو گے، تم جائیدادیں جمع نہیں کرو گے. وجہ بھی بتائی وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس لیے خلیفہ بنائے گا کہ تم وہاں دین کو متمکن کرو گے، دین کو نافذ کرو گے. اور کون سا دین؟ ارتضیٰ لہم، جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہوا ہے. اور اسی طرف رب نے دوسری جگہ جو سورہ جو حجۃ الوداع میں آیت آئی ہے اليوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین تمہارے لیے پسندیدہ اللہ نے پسند کر لیا ہے. اللہ نے کہا جس دین کو تم پسند کرتے ہو اس دین کو نافذ کرے گئے وہ خلفاء جن کو اللہ خلافت دے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو ہر وقت ڈر رہتا ہے یہاں سے فلاں قبائل حملہ کر دیں گے، یہاں سے فارس کا حملہ نہ ہو جائے، یہاں سے روم کا حملہ نہ ہو جائے. اللہ نے کہا اس خلافت کے نظام میں وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ رب العزت خوف کو امن میں بدل دے گا. پھر کسی حملے کا خطرہ تمہیں نہ ہوگا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور وہاں پر اب اللہ کی عبادت ہوگی، کوئی شرک تمہیں نظر نہیں آئے گا اس جزیرہ عرب میں اور اس دنیا کے کئی خطے کے اندر. اب یہاں یہ جو نشانیاں رب العزت نے بتائی ہیں، مجھے بتاؤ یہ ابو بکر عمر عثمان کے دور میں پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ اور کما استخلف الذین من قبلہم، توجہ، اللہ کہتے ہیں میں خلافت تمہیں دوں گا جیسے تم سے پہلے والوں کو دی. اب پہلے جو اللہ خلافت دیتے تھے، دوسری جگہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو خلافت دے گا. اب اس وقت خلافت جو ملتی تھی وہ نبیوں کو ملتی تھی، اور انبیاء وہ خلیفہ ہوتے تھے، یعنی وہ حاکم ہوا کرتے تھے، وہ جناب حاکم ہوا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے خلیفہ بنے، حضرت یوشع حضرت موسیٰ کے خلیفہ بنے. اب یہ جناب یہ سلسلہ نبیوں کو ملتا تھا اس زمانے میں. اب کہا کہ تم کو خلافت اللہ دے گا جیسے پہلے والوں کو دے گا، جیسے پہلے والوں کو دی تھی. پتہ چلا یہ عام خلافت و حکمرانی نہیں ہوگی، علی منہاج النبوت ہوگی. یہ ایسی خلافت ہوگی جس میں نبیوں کی جھلکیاں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، انبیاء کے دور کی جھلکیاں دیکھیں گے. اور پھر بنی اسرائیل کو جو خلافت ملی تو وہ عام خلافت نہیں تھی، بلکہ وہ خلافت وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اللہ نے کہا بنی اسرائیل کو ہم نے بڑی خلافت دی. پتہ چلتا ہے یہ خلافت کوئی معمولی ایک دو گاؤں دیہاتوں پر مشتمل نہیں ہوگی جو اللہ صحابہ کو دے گا، بلکہ یہ بھی بہت بڑے ایریے پر محیط ہوگی.
بتاؤ نا عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل رہا ہے، رب کی پیشن گوئی پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولے پوری ہوئی۔ ان آیات کو ذرا غور کرو، ہمیں پتہ چلے گا جو رب نے وعدہ کیا وہ ان حضرات کے حق میں اللہ نے پورا کر کے دکھایا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پوچھو ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان خلیفہ بنے، اب دیکھیں اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے جو یہ وعدہ کیے نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی خلافت ملے گی اور اس طرح ہوگا اور یوں ہوگا اور اتنی بڑی حکومتیں قائم ہو جائیں گی، اللہ کو پتا تھا کہ یہ چیز اگر میں ابو بکر صدیق دنیا سے پہلے جائیں گے، اللہ کو پتا تھا، اور یہ اللہ رب العزت نے دینا تھا، اور الذین آمنوا یہاں ہے بھی جمع کا صیغہ۔ اب یہاں صرف حضرت علی پہلے خلیفہ ہو جاتے تو یہ ساری چیز ان کے حق میں پوری ہوتی، تو وہ آمنو جو جمع کا صیغہ ہے وہ سامنے نظر نہیں آتا، اس کا سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے تو کہا تھا میں دوں گا، اور ادھر خلافت تو واحد کو ملی، لیکن اللہ کو پتا تھا ابو بکر دنیا سے پہلے چلا جائے گا، اس لیے پہلے اسے بنا دیا، عمر چلے جائیں گے پھر ان کو بنا دیا صحابہ کے ذریعے سے، پھر عثمان چلے جائیں گے پھر انہیں بنا دیا، پھر علی آئیں گے پھر انہیں بنوا دیا۔ یہ اتنی ترتیب سے بنوا کر ان کی زندگیوں کا لحاظ بھی کیا اور الذین آمنو کے جمع کے صیغے کا بھی لحاظ کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کا بھی جو ہے وہ لحاظ کیا۔ اب اس اللہ رب العزت نے دی۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے پوچھو کہ اگر انہیں خلیفہ برحق مان لو اور ایسے کوئی الو کے پٹھے ہیں اور ظالم وہ بن کے چلے گئے، یہ آج تک میں نہیں مانتا، تو نہیں ماننا، وہ تو ہو کے چلے بھی گئے، یہ کوئی بات ہے کوئی کھوتی جا سیرے تیرے ہوتے، وہ تو کر کے چلے گئے، تو نہیں مانتا۔ مجھے ایسا بتاؤ کہ ان کے دور خلافت میں کمی کون سی تھی؟ کوئی نقص ایسا بتاؤ۔ یہ جب ہندوستان میں بہت زیادہ شیعہ سنی مسائل چلتے تھے نا حضرت لکھنوی رحمہ اللہ کے دور میں، اور اس وقت کچھ بدبخت حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پر تنقید تبرہ یہ سب کچھ کرتے، تو وہاں پر ایک انہی کے مذہب کا ایک صحافی تھا، کالم لکھتا تھا، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اگر کسی کے ذہن میں ہے تو۔ اب وہ یہ کالم لکھتا تھا، اس نے اس کالم میں عجیب بات لکھی، اس نے کہا میں ہوں تو آپ لوگوں کے مسلک اور مذہب کا، لیکن مجھے یہ بتاؤ اگر ہم نے دنیا کے کفر یا طاقتوں کے سامنے یا نئے دنیا کے سامنے باقی اقوام کے سامنے اسلام کا نظام رکھنا پڑے ہمیں کہ یہ اسلام کا نظام ہے اور اس کی یہ برکتیں ہیں اور خلیفہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے اور پھر اس کی یہ انصاف ہوتا ہے اور پھر یوں اس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، یہ نظام اگر ہم نے دنیا میں کسی کے سامنے رکھنا ہو تو ہم نے کوئی مثال بھی تو دینی ہے کہ اے دیکھو جب یہ نظام یوں تھا تو یہ تھا، خلیفہ ایسا ہوتا تھا اور جناب یہ نظام کی برکات ایسی ہوتی تھی۔ اس نے کہا مجھے میری قوم یہ انصاف سے بتائے کہ ہم اگر کسی بین المذاہب کانفرنس میں بیٹھ کر دوسرے مذاہب کے سامنے اسلام کا نظام حکومت رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ابو بکر و عمر کو بیچ سے نکال کر کوئی ایسی مثال لاؤ کہ ہم اس نظام کو سامنے رکھ سکیں۔ لازمی ہمیں بتانا پڑے گا حاکم ایسا ہوتا ہے جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، بازار کی طرف جانے لگے، صحابہ نے روک لیا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا پیٹ نہیں ہے، کماؤں گا نہیں، نظام تو اپنی جگہ، خلافت کا بوجھ تم نے میرے اوپر ڈال دیا۔ کہا کہ اگر اس کام میں لگیں گے تو خلافت کا سلسلہ کون سنبھالے گا؟ بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوگا۔ آپ کا وظیفہ کتنا ہونا چاہیے؟ کہا جتنا ایک مزدور کا۔ کہا اس سے گزارا کیسے ہوگا آپ کا؟ کہا جیسے مزدور کا ہوتا ہے۔
ابو بکر خلیفہ، جیسے ایک مزدور کا ہو جاتا ہے. کہا کہ مزدور کا اگر اس میں گزارا مشکل سے ہوتا ہے تو پھر کہا کہ میں مزدور کی تنخواہ پھر بڑھا دوں گا، میں پھر مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا. ابو بکر تیرے تلووں کو چومنے کا دل کرتا ہے، قیامت میں مجھے تیرے تلووں میں جگہ مل جائے میں سمجھوں گا میرے لیے سعادت ہے، کیونکہ تو نے ساری زندگی اس تلوے کے مزے لیے ہیں اور آج بھی اس تلوے کی برکات لے رہا ہے، اور وہ نورانیت اگر تیرے ذریعے سے میرے سینے میں منتقل ہو جائے تو مجھے تو دنیا وما فیہا کی دولت مل گئی ہے. کمی کون سی ہوئی؟ 2.5 سال کے مختصر عرصہ خلافت کا رہا. اس 2.5 سال کے مختصر عرصے میں 5 وقت خلیفہ نے نماز بھی پڑھانی تھی، راتوں کو پہرا بھی دینا تھا، غریبوں کے گھر کے کام بھی کرنے تھے، غریبوں کے گھر کا سودا بھی اس نے خود لانا تھا، ان کے گھر پہ کئیوں کے گھر میں جھاڑو بھی اس نے خود دینا تھا. یہ سارے کے سلسلے کے ساتھ ساتھ اس 2.5 سال کے عرصے میں مرتدین کی سرکوبی کی، منکرین زکوٰۃ کے فتنے کا قلعہ قمع کیا، مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے پیغمبر کو صفحہ ہستی سے اس کی قوم کو اور اس کو مٹا کے رکھ دیا. 2.5 سال اس 2.5 سال کے مختصر عرصے میں اتنے سارے کارنامے، اور پھر مسنا بن حارثہ کے ذریعے سے وہاں پر فارس کے خلاف بھی مہم جوئی شروع کی، اسامہ بن زید کے لشکر کو رومیوں کے خلاف بھی بھیجا. اس 2.5 سال کے مختصر عرصے میں 2 لاکھ مربع میل کا ایریا فتح بھی ہوا. یعنی ابو بکر کے 2.5 سالہ دور خلافت میں یومیہ 150 میل روزانہ فتح ہوتا تھا. اگر یہ کامیاب حکومت نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں سمجھی جائے گی. تم 75 سال میں کشمیر فتح نہیں کر سکے، اور وہ دوسری قوم 10 سال صدام سے جنگ لڑی اور خمینی اور اس کی فوج 1 انچ علاقہ عراق کا فتح نہیں کر سکے، اور باتیں کرتے ہیں خلفائے راشدین پر جنہوں نے اپنے 23 سالہ مختصر دور میں 44 لاکھ مربع میل پر محمد کا کلمہ پہنچا کے دکھایا. تم اتنے عرصے لڑے، تم عراق کا 1 انچ ایریا فتح نہیں کر سکے، اور باتیں کرتے ان پر جو پہاڑوں کو سر کر گئے، دریاؤں کو کراس کر گئے، سمندروں کو چیر کے چلے گئے، جنگلوں کو بیابانوں کو کراس کر گئے، اور جن کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ اقبال نے انہی کو دیکھ کے کہا تھا 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ عام خلافت نہیں ہوگی، بلکہ یہ وہ خلافت ہوگی جو علی منہاج النبوت ہوگی، نبوت کی منہج پر ہوگی. لہذا میرا سوال یہ ہے، ایک طرف یہ بات اور دوسری طرف یہ کالی بلائی قوم کہتی ہے تو جی حضرت فاطمہ ابو بکر کے دربار میں گئیں فدق کے لیے، تو بتا جب خلیفہ بلا فضل علی ہے تو ان کے پاس مقدمہ لے کے کیوں نہیں گئیں؟ ابو بکر کے پاس گئیں. تو یریدون ان یتحاکموا، اس آیت کے ذیل میں دیکھ لو تمہاری تفسیروں میں کیا لکھا ہے کہ جو باطل حاکم کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائے، یہ لے کے جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اور جناب یہ چیز کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ مقدمہ صحیح فیصلہ بھی کر دے تو اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. اب بتاؤ فاطمہ ابو بکر کے اگر دربار میں تیرے بقول گئی ہیں تو ابو بکر کو خلیفہ برحق سمجھتے ہوئے گئی ہیں یا باطل سمجھتے ہوئے گئی ہیں؟ اگر باطل سمجھتے ہوئے گئی ہیں تو باطل دربار میں تو مقدمہ لے کے جانا ہی جائز نہیں ہے. اگر حق سمجھتے ہوئے گئی ہیں تو پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ فاطمہ بھی خلیفہ ابو بکر کو مانتی ہے، علی بھی خلیفہ بلا فصل ابو بکر کو مانتی ہے، اور پھر قوم بھی مانے کیوں نہ، اور وہ کیوں نہ کہے کہ دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ من کنت مولا. اچھا ایک طرف کہا کہ حجۃ الوداع میں کہہ دے آپ علی کی خلافت کا اعلان کریں. بھائی چلو اگر اعلان ہو گیا تو پھر من کنت مولا کی کیا ضرورت تھی؟ اگر من کنت مولا میں خلافت کا اعلان ہو گیا تھا
تو پھر یہ کاغذ قلم منگانے والا جو تو کہتا ہے کہ اتنا سارا وہ معاملہ بناتا ہے، تو بتا پھر کاغذ قلم منگانے کی کیا ضرورت تھی جب اتنے ساری چیزیں پہلے ہو گئیں؟ پھر ان اعلانات کے پیدر پہ ہونے کے کیا مقصد؟ پھر اور کچھ نہیں ملا تو کہہ دیا جی وہ نبی نے اپنے دنیا سے جانے سے 1 سال پہلے جو حج پر صحابہ کا قافلہ بھیجا نا، تو امیر الحج اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا؟ کس کو؟ یہ اشارہ تھا ابو بکر کی خلافت کی طرف، مصلی دینا اشارہ تھا ابو بکر کی خلافت کی طرف کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ یہ حج میں سارے مسلمانوں کو ابو بکر کے ہاتھ میں دے دینا، یہ اشارہ تھا کہ جہاں میں نہیں ہوں گا وہاں مسلمانوں کی بھاگ دوڑ ابو بکر سنبھالیں گے۔ اب یہ قافلہ چلا گیا اور مکہ مکرمہ پہنچ گیا، پیچھے سورہ برات آ گئی۔ اب برات من اللہ کی جو آیتیں آئیں، اب یہ سورہ برات دے کر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا اور ابو ہریرہ دونوں کو بھیجا، اور فرمایا کہ جا کر تم اعلان کر دو اور مشرکین سے کہہ دو اب اللہ اور رسول تمہارے شرک سے بیزار ہے، 4 مہینے تمہیں اجازت ہے یہاں رہنے کی، پھر خالی کر دو، ادھر کوئی مشرک نہیں رہے گا۔ یہ سورہ برات حضرت علی لے کر گئے اور حضرت علی نے جا کر ابو بکر صدیق کو فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اعلان کا کہا، فرمایا آپ اعلان کر دیں۔ کہا دیکھا سورہ برات علی کے ہاتھ میں دی ہے نا تو خلیفہ اول ہے۔ واہ یار، خیر تو ہے، ٹھیک تو ہے کہ نہیں، کہ ابو بکر کو کیوں نہیں کہا، علی کو یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ اعلان کر دیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب میں چونکہ اگر کسی بات کا اعلان کروانا ہوتا تھا اور وہ کسی کی طرف یا تو اس کا داماد کوئی کرے اعلان، یا تو اس کا کوئی چچا زاد بھائی کرے، یا وہ خود کرے، عرب کے اس نظام کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت علی کو فرمایا۔ اور اگر غور کرو تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ ابو بکر اپنی تعریف خود نہیں کرنا چاہتا، اور اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا یہ ذرا اچھا بھی نہیں لگتا، کیونکہ یہی تو سورہ برات تھی جس میں صدیق کی شان تھی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ کیسے اپنی زبان سے اپنی تعریفیں کرے گا؟ یہ کیسے اپنی زبان سے بتائے گا کہ میں ہی ثانی اثنین ہوں، میں ہی غار میں نبی کا رفیق ہوں، میں ہی غار میں نبی کا ساتھی ہوں؟ اس لیے جانتے تھے مزاج ابو بکر ہے کہ وہ اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا نہیں چاہتا، اور نہ کرنا جانتا ہے اور نہ کرنا پسند کرتا ہے۔ سورہ برات میں تعریف صدیق کی بھی تھی، آج سارے صحابہ کے سامنے علی سے سورہ برات پڑھا کر نبی ساتھ میں بتانا چاہتے ہیں، اور جس کی تعریف سارے مجمع میں علی کر رہا ہے، علی والے بھی پھر اس کی تعریف سارے مجمع میں کریں گے۔ یہ سورہ برات، سورہ برات میں ہی ہے نا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ہائے ہائے ہائے، یہ آیت جب صدیق کا دشمن سنتا ہے نا، اس کا دل چاہتا ہے میں بھی کسی جگہ گھس جاؤں، کسی پلنگ کے نیچے کہیں چلا جاؤں، یعنی پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہیں گھس جہاں سے کالا نکلا تھا، ٹھکانہ وہی ہے یا نہیں ہے؟ ہائے ہائے ثانی اثنین، قرآن تو دیکھ، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ اب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، پورے قرآن میں اگر صاحبی اللہ نے کسی کو کہا ہے تو صدیق کو کہا ہے، نبی کا۔ کس کو کہا ہے؟ کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، کیا عظمت ہے، کیا بلندی ہے، کیا رفتیں ہیں، کیا اللہ نے مقام دیا ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی مقام ہوگا کہ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ بتاؤ 1400 سال سے جو نبی کے جسم اطہر کی برکات لے رہا ہے، اسے دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟
ہاں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز تھے. مجھے بتاؤ اگر تم جو رام کہانی لوگوں کو بتاتے ان کی آپس میں لگتی نہیں لگتی تو عہدہ لیتے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے. 2.5 سال ابو بکر کے پیچھے علی عباس حسن حسین نے نمازیں پڑھی ہیں, 10 سال حضرت عمر کے پیچھے پڑھی ہیں, 12 سال حضرت عثمان کے پیچھے پڑھی ہیں. میرا چیلنج ہے تم کو کہ تم اپنی کسی کتاب سے کوئی ضعیف روایت دکھاؤ. میری کتابوں کی میں بات ہی نہیں کرتا, تو اپنی کسی کتاب سے بتا ان کے پیچھے نماز پڑھ کر علی گھر پہ آئے ہوں اور نماز دوبارہ دہرائی ہو کہ جناب وہ تو تقیتاً پڑھ کے آیا تھا, اوپر سے پڑھ کے آیا تھا, اب چنانچہ میں دوبارہ پڑھوں گا. تم علی کی 23 سالہ نمازوں کو باطل سمجھتے ہو؟ بھائی علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا, قاضی میرے نبی ہیں, گواہ کون تھے؟ گواہ ابو بکر عمر تھے. یہ تو تمہاری ہماری سب کی کتابوں میں, اور تمہارے یہاں وہ دل سے ایمان ہی نہیں لائے تھے ابو بکر عمر. تو بتا کوئی کافر کسی نکاح میں گواہ ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کسی گواہ میں کافر نکاح ہوا تو وہ نکاح ہوگا. اب جب وہ نکاح ہوگا تو پھر اولاد پہ تو کیا فتویٰ دینا چاہ رہا ہے؟ علی کی ایک طرف تو نمازوں کو اپنے فلسفے سے نہیں مانتا, دوسری طرف علی اور فاطمہ کے نکاح کو نہیں مانتا, اور تیسری طرف حضرت حسن و حسین پر تو کیا الزام لگا رہا ہے؟ آل بیت کا سب سے بڑا دشمن اس کائنات میں اس قوم سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل واضح بات ہے. اس لیے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں, اسے رب نے صدیق کو جو مقام دینا تھا وہ دے دیا. اس کے مقام پر صحابہ رشک کرتے تھے, جس کے مقام پر فاروق جیسا رشک کرتا ہو کہ آج تو میں آگے بڑھ جاؤں گا, نبی نے چندہ مانگا ہے, اپنے گھر کا آدھا لے آئے, اور وہاں اس کو دیکھا وہ سارا لے آیا, وہ سارا لے آیا. صدیق چھوڑا کیا؟ تو زبان حال سے جواب دیا, پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ رب العزت ان کی محبت نصیب فرمائے. انہی عنوان پر انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعوں میں بھی بیان ہوں گے. اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بعد نماز مغرب محمدی گوٹھ سائٹ سپر ہائی وے تھانے کے قریب سیرت النبی عظمت صحابہ کانفرنس ہے. بھائی آپ کو پتہ ہے آگے 22 جمادی ثانی ایک مختصر سا اعلان. سیلاب زدگان کے لیے جو محنتیں ہو رہی تھیں, ساری NGOز ویلفیئر یہ سب تھک کے بیٹھ گئے. آج اتنے عرصے سے الحمدللہ کنٹینیو اگر ان کی امداد کے لیے کوئی شب و روز کام کر رہا ہے تو اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ ہے. 22 جمادی ثانی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے. اس عنوان پر صدیق اکبر ماڈل ویلیج کا قیام عمل میں لا رہے ہیں. خیر پور ناتھن شاہ اور قاضی احمد میں ان 2 علاقوں میں یہ ایک ہٹ ٹائپ کا گھر ہوگا جس کے اوپر جو ہے وہ مٹی کی لپائی ہوگی. سردیوں کے دن ہیں, چنانچہ یہ صدیق اکبر ماڈل ویلیج الحمدللہ پہلی مرتبہ سیلاب زدگان کے لیے اگر یہ چیز کسی نے سوچی ہے تو اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ نے سوچی ہے. ایک ہٹ جھونپڑی ٹائپ کی یہ جو ہے یہ 40,000 روپے اس کی لاگت آ رہی ہے. جو ساتھی تعاون کرنا چاہیں دفتر میں بعد میں تعاون کر لیں.